الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال تعالى انا انزلناه في ليلة القدر صدق اللہ العظیم۔ دیکھو محترم بزرگوں دوستوں، دنیا میں آسمانی جو کتابیں ہیں بہت سی نازل ہوئی، بہت سے صحیفے نازل ہوئے، اور 4 کتاب سب سے فائق رہی۔ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن شریف ہے، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے 4 کتابوں کے نام کلام پاک میں ذکر کیے۔ تورات کا بھی نام ذکر کیا، زبور کا بھی نام ذکر کیا، انجیل کا نام بھی ذکر کیا، اور قرآن کا نام بھی ذکر کیا۔ لیکن تینوں کتابوں کو الگ نام سے موسوم کیا، تورات، زبور، انجیل، اور قرآن کو اپنے کلام سے منسوب کیا، کلام اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب کلام پاک پڑھتے تھے تو ایسے کلام پاک کو اپنے سر پر رکھتے تھے اور کہتے تھے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ تو میرے رب کا کلام، یہ تو میرے رب کا کلام۔ تو ان 4 کتابوں میں بھی اللہ نے اس کو اپنے کلام ہونے کا شرف دیا، یہ اللہ کا خاص کلام ہے۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ اللہ نے نہ تورات میں نازل کی، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، صرف کلام پاک میں نازل فرمائی۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں۔ تو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بہترین کتاب ہے، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس نے اپنے پہلے جتنی بھی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے تھے، اور ان میں جو اصول اور دستور اور قانون خداوندی نازل ہوئے تھے، سب کو منسوخ کر دی۔ اب اسی کا حکم چلے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اونچا کلام اپنے نبی پر نازل فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر، سب سے بڑے نبی ہے۔ اس لیے اللہ نے 3 پارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر نبی سے اقرار کیا کہ ہمارا ایک بندہ آئے گا، ہم آپ کو رسول اور نبی بنا کر بھیج تو رہے ہیں، لیکن اگر کبھی ہمارا ایک بندہ آ گیا نا تو پھر تم کو بھی اس کی اتباع کرنا پڑے گی۔ تو بولو کیا کہتے ہیں؟ یعنی تم کو جو نبوت دی جا رہی ہے اس شرط کے ساتھ دی جا رہی ہے کہ اگر کبھی ہمارا نیک بندہ آ گیا نا تو تم کو بھی اس کی اتباع کرنا پڑے گی۔ تم یہ مت سمجھنا کہ تم نبی ہے تو لوگ تمہاری اتباع کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ایسا نبی ہے کہ تم کو بھی اس کی اتباع کرنا پڑے گی۔ تو ہر نبی نے اقرار کیا کہ ہاں، اللہ نے 3 پارے کے آخری رکوع کے اندر یہی بیان فرمایا، شروع میں یہ ہے۔ تو نبی بھی اتنے اعلیٰ تھے تو اس لیے ان پر کلام پاک بھی اتنا اعلیٰ نازل ہوا۔ کلام پاک کی تلاوت کرنے والا اللہ کو بڑا پسند ہے، کلام پاک کی تلاوت کرنے والا اللہ کو بڑا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ وہ
وہ کسی طرح تھوڑا پڑھے زیادہ پڑھے، کھڑے ہو کر پڑھے، بیٹھ کر پڑھے، لیٹ کر پڑھے، کسی طرح پڑھے، اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے۔ اللہ نے خود کلام پاک میں ہی ان کی تعریف فرمائی کہ کلام پاک جو کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں نمازوں میں، جو بیٹھ کر ایسی تلاوت کرتے ہیں، جیسے ہم اکثر نمازوں کے بعد نوافل کے بعد بیٹھ کر تلاوت کرتے ہیں، اور جو لیٹ کر پڑھتے ہیں، کچھ حافظ ہوتے ہیں اب بیٹھ کے جان پیارے تو لیٹ جاتے ہیں اور لیٹے لیٹے پڑھتے ہیں، بستر پر لیٹ جاتے ہیں اور حافظ صاحب پڑھتے رہتے ہیں، ایسے ہی بس اپنا کلام پاک ایسے بور ہو رہے ہیں یا کچھ ہو رہے ہیں یا کہیں سے کچھ گئے ہیں، کسی سفر وفر میں گئے لیکن اب تھک گئے تو مسجد میں آ جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں اور لیٹے لیٹے کلام پاک پڑھتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ تو یہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کا کلام پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی اور سو کر بھی، لیٹ کر بھی، یہ ہے اللہ کو پسند ہے۔ ایک مرتبہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ دلی گئے تو ایک جگہ بھیڑ لگی ہوئی تھی، دیکھیں بازار میں ایک جگہ بھیڑ لگی ہوئی کہ کیا بات ہے، تو کہا کہ شاعر ہیں اور شاندار فارسی کے اشعار، فارسی میں اشعار پڑھ رہا ہے اور بہت معنی خیز اشعار ہے۔ سوچے چلو ٹھیک ہے، تھوڑا سا آئے ہیں تو دیکھنے دیکھو کیسا شاعر ہے، کیا ہے، کچھ وقت رک جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی سنے تو میرا ہی شعر لکھا ہوا ہے، کھڑے ہو گئے۔ وہ شاعر نے پورے جو کتاب لکھی ہوئی تھی حضرت کے اشعار پر اور سب اللہ سے تعلق والی تھی، تو وہ اشعار پڑھ پڑھ کے سنا رہا تھا اور لوگ بڑے مزے سے سن رہے تھے، لوگوں کو اچھا بھی لگ رہا تھا کیونکہ دینی اشعار تھے، کوئی ایسے فالتو اشعار نہیں تھے، دینی اشعار تھے۔ حضرت بھی سن کر کھڑے رہے، دل میں خیال آیا کہ اس نے میرے کلام کی، میرے اشعار کی قدر کی، لوگوں کو سنا رہا ہے۔ تبھی دل میں خیال آیا کہ میں نے ایک مخصوص، ایک مختصر سا، ایک چھوٹا سا، میں کوئی ہستی نہیں ہے، میں نے ایک کلام لکھا، ایک اشعار کے کچھ الفاظ لکھے اور ایک شخص اس کو یاد کر کے لوگوں میں سناتا ہے، تو مجھے اتنا پسند آ رہا ہے۔ تو اللہ نے اتنی بڑی کتاب نازل فرمائی ہے، تو اگر کبھی وہ پڑھ کر پڑھیں تو اللہ کو کتنا پسند آتا ہوں۔ تو تلاوت کرنے والا اللہ کو بڑا پسند ہے، اسی لیے اللہ نے کلام پاک میں ہر طرح سے پڑھنے والے کی تعریف کی، ہر طرح سے پڑھنے والے، یہ ہے۔ پھر اب اس کے معنی کو سمجھے یا نہ سمجھے، بہر صورت اس کو پڑھنے پر ثواب ہے، معنی کو سمجھے یا نہ سمجھے، بہر صورت اس کے پڑھنے پر ثواب ہے۔ ایک ایک حرف پر 10 نیکی، ایک ایک حرف پر، حتیٰ کہ صرف پڑھنے والے پر نہیں، سننے والے کو بھی ثواب ہے۔ یہ اللہ نے کہا ہے کہ جب میرا کلام پڑھے جائے نا سب خاموش ہو جاؤ، اب سب چیز چھوڑ دو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ کہ جب میرا کلام پاک پڑھا جائے نا تب خاموش ہو جاؤ، سنو، ہو سکتا ہے یقیناً تم پر رحم کیا جائے، تم پر رحم کیا جائے۔ تو قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا سننا یہ اللہ کی رحمت کو نازل کرنے کا سبب ہے۔ سننا بھی، صرف پڑھنا ہی نہیں۔ دیکھیے کتنی اونچی بات ہے کہ صرف آدمی کوئی کام کرے تو اس پر اجرت ملتی ہے، جو کام کو دیکھے اس کو اس پر اجرت نہیں ملتی، لیکن اللہ اس پر بھی دے رہے کہ تو صرف سن رہے اس پر بھی تجھے اجرت ہے، یہ لیکن ایک اس کو بھی ملتی۔ اب چاہے سمجھ کر پڑھے چاہے بغیر سمجھے پڑھے، سمجھ کر پڑھنے پر بھی ثواب ہے اور بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی ثواب ہے۔
یہ نہیں ہے کہ بغیر سمجھے پڑھیں گے تو گناہ ہوگا، نہیں کہ ہم کو تو سمجھتا نہیں تو کائے کو پڑھیں، نہیں ایسا نہیں، بغیر سمجھے بھی پڑھے تو ثواب ہے، بلکہ جب بار بار بغیر سمجھے پڑھیں گے تو پھر دل میں یہ شوق پیدا ہوگا کہ اس کو سمجھنا بھی چاہیے، جبھی تو دل میں شوق پیدا ہوگا کہ اس کو سمجھنا بھی چاہیے۔ اگر کبھی اس کا انتظار کرتے رہیں گے نا کہ پہلے سمجھیں گے اس کے بعد پڑھیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ تو اس کی مثال تو ایسی ہے کہ اگر کبھی کوئی ایک بچے کو بولا جائے کہ دیکھیے اب آپ نوجوان ہو رہے ہیں، کچھ سالوں میں آپ جوانی کو پہنچ جائیں گے، تو اس وقت کی نوجوانی کی کچھ آپ حکیمی کچھ دوائی کھا لیں تاکہ آپ کو جوانی کا بھرپور مزہ ہے۔ تو بولے کہ جب مجھے مزہ آئے گا جب جا کے دوا کھاؤں، تو کبھی ایسا ہوگا؟ پہلے اس کو دوا کھانی پڑے گی جب جا کے اس کو مزہ آئے گا۔ اسی لیے اگر کبھی کلام پاک کو سمجھنے کا مزہ اٹھانا ہے تو پہلے اس کو پڑھنا ہی پڑے گا بغیر سمجھے۔ مولانا شریف رحمۃ اللہ نے اپنی یہ واقعہ لکھا ہے، یہی مثال لکھی ہے کہ بے وقوف ہے وہ جو یہ کہتا ہے کہ بغیر سمجھے پڑھنے والا گنہگار ہے، بے وقوف ہے، حتیٰ کہ وہ تو اس نوجوان کی طرح ہے کہ جو جوانی کی دوائیں مزہ آنے کے بعد کھانے کا انتظار کرے، بے وقوف ہے، ایسے لکھتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ۔ تو پھر ایک حدیث کے اندر ہے باقاعدہ استدلال بھی کرتے ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا ہے کہ ہر ایک لفظ کے پڑھنے پر 10 نیکی، ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکی۔ اگر کبھی کوئی یہ کہے کہ بغیر سمجھے پڑھیں گے تو گناہ ہے، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں جو کہا کہ ہر حرف پر پڑھنے پر 10 نیکی، تو یہ تو کہا نہیں کہ سمجھنے پر 10 نیکی، پڑھنے پر 10 نیکی کا، سمجھنے پر نہیں کہا۔ اگر ٹھیک ہے اس کے اندر سمجھنا بھی ملحوظ رکھا جائے تو اللہ کے رسول نے خود اس حدیث کے اندر بتلا دیا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ الف لام میم ایک حرف ہے؟ نہیں، الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے، تو 3 الگ الگ حرف ہے، تو 30 نیکی۔ اور پوری دنیا کے علماء، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ پوری دنیا کے علماء کسی کو معلوم نہیں کہ الف لام میم کا معنی کیا ہے، ہاں میم عین سین قاف کے معنی کیا ہے، صاد کے معنی کیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اب اس کا معنی تو کس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو جو یہ کہہ رہا ہے اس کو بولا کہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ بغیر سمجھے پڑھنا گناہ ہے، تو پھر صاد مت پڑھیے، آپ حامیم مت پڑھیے، الف لام میم مت پڑھیے ورنہ آپ گنہگار ہو جاؤ، کیونکہ آپ کو اس کا معنی معلوم ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول بھی معلوم ہے۔ تو یہ استدلال کی حضرت نے بڑی گہری نظر تھی۔ اصل میں اس وقت میں یہ جماعت اسلامی والوں کا ایک وہ چلا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ بغیر سمجھے قرآن پڑھنے والا گنہگار ہے، ان لوگوں نے کہا تھا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ قرآن کسی طرح پڑھے اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے، اسی طرح پڑھے اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ اب یہ قرآن کا پڑھنا اور سننا اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کا سبب ہے۔ ایک بزرگ تھے، بڑے اللہ والے تھے، تو جب بھی کلام پاک پڑھتے تھے نا تو باقاعدہ آواز آتی تھی، تیرا کلام پاک پڑھنا ہم کو قبول نہیں، تیرا کلام پاک پڑھنا ہم کو قبول ہی نہیں، جبکہ اللہ والے تھے، بڑے بزرگ تھے، پھر بھی بیچارے ٹوٹا پھوٹا پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ پڑھ رہے تھے، ایسی آواز آئی کہ تیرا کلام پاک پڑھنا بالکل بھی ہم کو پسند ہے، پڑھنے لگے۔ پھر تھوڑی دیر بعد آواز آئی کہ تیرا کلام پاک پڑھنا ہم کو بالکل پسند ہے۔ تو بازو میں ایک شخص بیٹھا تھا، بند کر دو نا حضرت، جب اللہ ناپسند کر رہے تو کیوں اللہ کو ناراض کر رہے؟ جب اللہ ناپسند کر رہے ہیں تو کیوں اللہ کو ناراض کر رہے کلام پاک پڑھ پڑھ کے؟ جب اللہ خود کہہ رہے کہ پسند نہیں تو بند کر دو، اللہ کی مرضی ہے یہ کہ اپنا پڑھے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ جو چاہے وہ کرے۔ کہاں کیا کروں کلام پاک بند کر دوں گا تو میں کس کے در پہ جا کر اس سے فریاد کروں؟
देखो यही एक मिल है। अब मेरा पढ़ना ही, अब मुझे आवाज ही वैसी मिली है, अब मेरा पढ़ना ही वैसे ही, तो क्या करूं? मेरी सदा ही वैसी है, मैं फकीर ही वैसा, मिले ना मिले लेकिन मैं यही पढ़ता रहूं। फिर आवाज है, हमने तेरा सारा पढ़ना कबूल कर लिया तेरे इस जुमले की वजह से, तेरी इस तलब की वजह से हमने तेरा सारा पढ़ना कबूल कर लिया। ये चीज होती है कि आदमी किसी तरह पढ़े लेकिन जरूर पढ़े। कलाम पाक के पढ़ने पर इतना सवाब है कि मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह ने के लड़के मौलाना अहमद और उनके लड़के कारी तैयब रहमतुल्लाह ने बहुत कम उम्र के अंदर, 28 साल की उम्र के अंदर या 32 साल की उम्र में देवबंद के मोहतमिम बन गए थे। बहुत कम उम्र में देवबंद, दारुल देवबंद के मोहतमिम बन गए थे। 28 से 30 साल की उम्र थी, बस ज्यादा भी नहीं थी। तो वो बूढ़े हो गए थे, आखिर जमाना था, तब उन्होंने एक वाक़या बताया था अपना कि जब मैं नया नया मोहतमिम बना था, नौजवान था, नया नया मोहतमिम बना था, तो मेरे वालिद साहब मौलाना अहमद रहमतुल्लाह वो मेरे पास आए। मैं इसी दफ्तर इत्तेमाम में बैठा हुआ था, कुछ काम कर रहा था। कहा कि बेटा तैयब, थोड़ा सा कुतुब खाने में आओ ना, लाइब्रेरी में, दारुल की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, कह रहे तैयब रहमतुल्लाह ने बनवाई। तो कहा कि वो जरा कुतुब खाने में आओ, आपसे कुछ अलग में, अकेले में, तन्हाई में कुछ बात करनी है। ठीक है आ रहा। वालिद साहब के बुलाया था, वालिद साहब भी वहीं पढ़ाते थे, वालिद साहब उस्ताद थे और बेटा मोहतमिम था। तो ठीक है आ रहा हूँ, काम जो था हाथ का वो पूरा करके लाइब्रेरी में गए तो देखे वालिद साहब टहल रहे थे। वालिद साहब टहल रहे थे तो कहा कि क्या बात है? कहा कि बेटा एक बात बतानी है और एक दरखास्त करनी। कहा कि क्या? कि बात ये बतानी है कि मेरे वालिद साहब यानी तेरे दादा मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह, जब मैं छोटा था, 14-15 साल का था, तो मैं हाफिज बना। मुझे हाफिज बनाया वालिद साहब ने मेरे उस्ताद के पास, तो मैं हाफिज बना। बड़े खुश हुए, बहुत खुश हुए, इतने खुश हुए कि रिश्तेदारों के अंदर दावत दी, सबको बुलाया, सब रिश्तेदारों को दावत दी और दावत देने के बाद सबको खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद सबसे खुशी खुशी मिलते थे और मेरा तारुफ कराते थे, मेरा बेटा हाफिज बना, मेरा बेटा हाफिज बन गया, मेरा बेटा हाफिज बन गया, सबसे तारुफ कराते थे। हालांकि सबको मालूम भी था, लेकिन फिर भी खुशी थी। वालिद साहब को बहुत खुश थे कि मेरा बेटा हाफिज बन गया। तो ये ऐसे सब खाकर जाने लगे, सब रुखसत हुए, किसने कुछ हदिया दिया, किस तोहफा दिया, कोई ऐसे मिल के चला गया, बाहर से जो भी हाल थी। तो सब चले गए। आखिर में मुझे कमरे में बुलाया, की तरह एक कमरे में बुलाया कि बेटा अहमद देखिए, अल्लाह ने जो मुझ पर फरीजा आयद किया था तेरी तरबियत करने का और तुझे इल्म से आरास्ता करने का और अल्लाह के कलाम से वाबस्ता करने का, मैंने वो फरीजा अदा कर दिया, मैंने वो फरीजा अदा कर दिया। तो हाफिज बन गया, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। अब तुझे जो करना है जिंदगी में तो कर सकता है। बेटा एक दरखास्त, मेरे बाप ने उस वक्त मेरे से दरखास्त ही की थी, बेटा ये क्या? मौलाना कासिम नानोतवी ने कहा कि बेटा एक दरखास्त है और वो ये है कि बस रोजाना एक पारा मेरे लिए पढ़ देना। इतने बड़े आलिम हिंदुस्तान के पाए के आलिम, इनके इल्म का कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं।
جب دلیل سے ثابت کرتے ہیں تو ان کے شاگرد مولانا محمود حسن دیوبندی، ان کو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جنہوں نے آزادی کے اندر تحریک ریشمی رومال کی تحریک چلائی تھی، ریشمی رومال کی تحریک چلائی تھی اور انگریزوں کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ انگریز خود کہتے تھے کہ اس کو ہم سے اتنی نفرت ہے کہ اگر اس کو جلا کر خاک کر دیا جائے تو اس کی ہڈی کے اندر انگریز کی نفرت کی بو آئے، اتنا خطرناک ہے۔ وہ ان کے شاگرد تھے مولانا قاسم نانوتوی کے، تو وہ کہتے تھے کہ جب حضرت سبق پڑھاتے تھے تو میں سبق سے پہلے اس سبق میں جو گائیڈ، جو بڑی بڑی کتابوں کے جو احادیث کی شروحات لکھی تھی پہلے کے بڑے بڑے بزرگوں نے، وہ پڑھ کر آتا تھا، وہ پڑھ کر آتا تھا اور حضرت سے حدیث پڑھتا تھا، اور اتنا خطرناک اشکال کرتا تھا کہ جو ان کی کتابوں پر اشکال ہوا تو وہ اشکال کرتا تھا، تو حضرت پہلا ہی جواب وہ دیتے تھے جو ان کا آخری جواب ہوتا تھا۔ اس کے اوپر میری پوری اعتراض کی جو عمارت تھی نا، ایک ہی بم کے اندر ختم کر دیتے تھے۔ میں پھر کچھ بولنے جاتا تھا، کہتے تھے کہ یہ اعتراض بھی تو بتایا نا، پھر کہتے تھے کہ اعتراض بھی اتنا شاندار بتاتے تھے کہ اس پر 10 جواب نکال دیتے، ایک ہی بات کے اندر 10 جواب بتاتے، اتنے پائے کے عالم تھے۔ اور وہ اپنے بیٹے سے درخواست کر رہے کہ بیٹا ایک درخواست ہے کہ روزانہ ایک پارہ پڑھ دیں، ایک پارہ روزانہ پڑھ دیں۔ تو مولانا احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے لڑکے، کہ بیٹا جب کا دن تھا اور آج کا دن، کوئی سورج ایسے طلوع ہو کر غروب نہیں ہوا ہوگا کہ میں نے اپنے باپ کے لیے ایک پارہ نہ پڑھا، ضرور پڑھا میں نے، اپنے باپ کی درخواست کا پورا کی۔ بیٹا کہنا تو یہی تھا، ایک بات تجھے یہ بتا دی تھی کہ میرے باپ نے میرے سے درخواست کی تھی اور یہ معاملہ ہوا تھا، ہر ایک درخواست تیرے سے بھی کرنی، میرے بھی اب چل چلاؤ کے دن ہے، پتہ نہیں کب چلا جاؤں، بہت بڑا پار ہے۔ تو اب اس کے 8 دن کے بعد حضرت کا انتقال ہو رہا تھا، یہ کہا تھا کہ میرا چل چلاؤ کے دن ہے اور اللہ نے آپ کو بہت نواز دیا، تو آپ تو بڑے بن گئے، محتمم بن گئے، دیوبند کے۔ کہا کہ درخواست یہ ہے کہ بیٹا میرے لیے بھی تو ایک پارہ پڑھ دے، تو بھی میرا بیٹا ہے، اسی لیے تیرے سے درخواست کر رہا ہوں کہ میں بھی اس کے ثواب کا محتاج ہوں، اس ثواب کے بغیر میرا بھی کچھ نہیں ہوگا، کلام پاک کے ثواب کے بغیر تو میرا بھی کچھ نہیں ہوگا، کہ میں بھی تیرے سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک پارہ میرے لیے پڑھ دے۔ یہ واقعہ قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بڑھاپے میں بتایا، بیان میں بتایا، کہا کہ جب کا دن ہے اور آج کا دن ہے، ایسے کوئی سورج طلوع ہو کر غروب نہیں ہوا ہوگا کہ میں نے 2 پارہ نہ پڑھا، ایک اپنے باپ کے اور اپنے دادا کے لیے۔ یہ وہ ہستیاں تھیں ان کی جوتیوں کے اندر اللہ نے دلوں کی صفائی رکھے تھے، اللہ نے ان کو قبول کیا تھا، لیکن یہ لوگ بھی ایک ایک پارہ پڑھنے کے محتاج تھے، ایک ایک پارے کے ثواب کے محتاج تھے، ایسی بزرگ ہستیاں تھیں۔ تو ہمارا کیا ہے؟ ہم تو کچھ بھی نہیں، ہم تو کہیں بھی نہیں لگتے۔ یہ وہ حضرات تھے کہ روز کا 10 پارہ پڑھتے تھے، کبھی ان کو یعنی اس میں لال ہی نہیں ہوتا تھا، متشابہات بھی نہیں لگتی تھی، کہاں پڑھ رہے ہیں، کدھر پڑھ رہے ہیں، بڑھاپے تک پڑھتے تھے، ایسے اللہ نے ان کو قبول کیا تھا۔ اسی لیے تو اللہ نے ایشیا کا سربراہ بنا دیا، علماء کا، ایشیا کے علماء کا سربراہ بنا دیا، سربراہ بنا دیا۔ علماء کا سربراہ بننا بہت بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے، اور ایک خطے کا تو بہت بڑی بات ہے، پورے ایشیا کا بن گئے، کتنی بڑی بات ہے۔ حتیٰ کہ آج بھی عرب ان کو حجت الاسلام کا لقب دیتے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی کو جب ان کی
کتابیں پڑھتے ہیں عربی میں تو حیرت کرتے ہیں کہ ایسا ایک ہندوستانی غیر عربی جو عجمی ہے اتنی شاندار دلائل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت پر اور اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر دلائل دیتا ہے. بہت شاندار. اسے تو بہت ساری کتابیں مولانا قاسم نانوتوی کی. ایک کتاب باقاعدہ یہی ہے میلا خدا شناسی. ایک کتاب ہی اسی پر ہے میلا خدا شناسی. خدا شناسی کا ایک باقاعدہ. اصل میں ہوا یہ تھا کہ بس وہ واقعہ بتا کر پھر میں اپنے موضوع پر ایک ہٹ گیا ہوں. بات بتا دیتا ہوں کہ انگریز کا جب زمانہ تھا تو انگریز نے ایک چال چلی, ایک خطرناک چال کی آپس میں مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو لڑانے کی اور اپنے مذہب کو بڑھانے کی ایک چال چلی کہ کہا کہ ہر مذہب کے بڑے بڑے جو ان کے ایک دم پائے کے آدمی ہیں ان کو بلایا اور کہا کہ اپنے مذہب کو صحیح ثابت کر کے بتاؤ کہ آپ کا مذہب ہی سب سے صحیح. تو اس کے اندر حضرت کو بھی خط آیا, مسلمانوں کے نمائندے کے طور پر حضرت کو خط آیا. مولانا قاسم نانوتوی کو خط آیا کہ آپ آئے. ہمارا قاسم نانوتوی تقریر بہت شاندار کرتے تھے, بیان ان کا بہت زبردست رہتا تھا اور دلائل سے بھرا ہوا رہتا تھا, ایسے اوٹ پٹاک بات نہیں کرتے. تو اس میلے کا نام ہی تھا, یعنی اس جلسے کا نام تھا میلہ خدا شناسی. اس کا جلسے کا نام ہی تھا میلہ خدا شناسی. حضرت نے وہاں پر اتنے شاندار انداز کے اندر وہ اسلام کی ایسی اور اللہ کی وحدانیت کے ایسے دلائل اور ایسے خوبصورت انداز کے اندر بات رکھی کہ سب خاموش ہو گئے, اعتراض ہی نہیں کر سکا. لیکن انگریز نے ایک چال چلی تھی کہ پورا مجمع, اس مجمع میں کئی سینکڑوں لوگ, کیونکہ ہزاروں لوگ کا مجمع تھا, کوئی زیادہ نہیں تھا, ہزاروں کی اس وقت میں ہزاروں لوگ کا جم جانا بڑی بات تھی, کیونکہ اس وقت اتنے آلات تھوڑی تھے جیسے مائک ہو اور ایسے واٹس ایپ ہو اور اس طرح ہو کہ وہ پورا ہو جائے, جس کو خبر پہنچ گئی بس آ جائے. تو ہزاروں کا مجمع تھا, تو اس میں سے کئی سینکڑوں اسی وقت اسلام لے آئے. کئی سینکڑوں لوگ اس وقت کتاب لکھی ہے واقعہ, ایسا نہیں کہ بس خودی بڑائی بات ہے, لکھی ہے واقعہ کہ کیسے میں نے ثابت کیا اللہ کی وحدانیت. اس میں لکھا ہوا ایک بات لکھی حضرت نے, وہ پورا بیان بعد میں آ کر لکھا تھا حضرت نے, خود سے لکھا کہ میں نے یہ بات کہی, یہ بات کہی, یہ بات کہی. تو حضرت نے کہا کہ مجھ سے چال کے ساتھ یہ کام کرایا انگریز نے. حالانکہ کئی لوگ اسلام میں آ گئے, لیکن کتنے لوگ تھے وہاں, کتنوں کا مجمع تھا, ہزاروں کا تھا, لاکھ بھر لوگوں کا مجمع تھا. لیکن انگریز کی حکومت تھی, اخبار اس کے ہاتھ میں تھے, اس زمانے کے اخبار اس کے ہاتھ میں تھے, اس اخباروں سے سارے معاملے چلتے تھے. اخبار میں اس نے جھوٹی خبر چھاپ دی کہ اسلام ہار گیا اور عیسائیت جیت گئی. 1,00,000 لوگوں کو معلوم ہے کہ اسلام جیتا ہے, لیکن جو وہاں موجود نہیں تھا ان کو تو یہ پتا چل گیا کہ اسلام ہار گیا. کئی لوگوں کے دل شکست ہو گئے. تو خیر حضرت تقریر کے اندر بڑے اعلیٰ معیار کے آدمی تھے, اتنا زبردست اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنے والے تھے. لوگ ان کے ہاتھ پر اتنے ایمان بھی لائے تھے, لیکن پھر بھی کہتے تھے اپنے لڑکے کو درخواست کر گئے تھے مولانا احمد رحمۃ اللہ علیہ کو کہ میرے بھی ایک پارہ پڑھ دینا. یہ قرآن ہم نے پڑھنا چاہیے. قرآن اترا ہے, اللہ نے خود کہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. قرآن کو سب سے زیادہ تعلق اگر کبھی کسی زمانے سے ہے تو رمضان سے, سب سے زیادہ, اور رمضان میں بھی اخیر عشر سے. اللہ نے خود کہا کہ وہ قرآن اللہ نے نازل کیا شب قدر میں. اب شب قدر کب ہوتی ہے؟ رمضان میں ہوتی ہے, اور رمضان کے بھی اخیر عشر میں. تو یہ ہے اخیر عشرے کے اندر کون سی شب میں شب قدر آ جائے تاک راتوں میں, وہ تو اللہ ہی بہتر جانتے کہ اس کی تعین نہیں معلوم.
تو اس لیے قرآن کو بہت زیادہ شرف ہے اور بہت زیادہ تعلق ہے رمضان سے۔ اور جس وقت کوئی خوشی کی بات ملے، جب دل کی من کی بات مل جاتی ہے، آدمی کے جی کی بات ہو جاتی ہے، تو وہ وقت جب بھی وہ تاریخ دوڑتی ہے تو آدمی اس میں خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، بڑا دل کو اس کو جب بھی وہ وقت آتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ جیسے کسی کے یہاں کسی کی بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے تو جب بھی اب وہ ہر سال وہ تاریخ آئے گی تو وہ بیٹے کی اس دن پر بڑا خوش ہوگا کہ نہیں میرا بیٹا یہ تاریخ تھی، پچھلے سال یہی تاریخ پر آیا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ نے اتنا بڑا کلام پاک نازل کیا، تو جب بھی وہ رمضان کا وقت آئے گا تو اب وہ رمضان کا وقت اور وہ رات بھی اس کے نازل ہونے کی وجہ سے کیا ہو گئی، معزز ہو گئی ہے۔ پہلے ہی وہ قدر والی تھی کہ اس کی قدر کرنی چاہیے، ایسی تھی وہ فضیلت والی تھی۔ اور کلام پاک نازل ہوا، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا تھا ایک ہی رات میں۔ قرآن 2 مرتبہ نازل ہوا، قرآن 2 مرتبہ نازل ہوا۔ ایک مرتبہ شب قدر میں پورا کے پورا نازل ہوا لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، پھر آسمان دنیا سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر 23 سال میں نازل ہوا، دوسری مرتبہ یہ ہے اس کا۔ تیسری اللہ نے پہلی نزول کا بتلایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ کلام پاک کے پڑھنے کے اندر آداب کی رعایت بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ آداب کی رعایت یہ ہے کہ 2 زانو بیٹھ کر پڑھیں، باوضو ہو کر پڑھیں۔ اگر کلام پاک ہاتھ میں نہیں ہے، کیونکہ کلام پاک کو تو بغیر وضو کے چھونا ہی جائز نہیں، لا یمسہ الا المطہرون، کلام پاک کو بے وضو لوگ چھو نہیں سکتے، اللہ نے منع کر دیا، جائز نہیں ہے، بالکل ناجائز ہے بغیر وضو کے کلام پاک کو چھونا۔ لیکن اگر کبھی کلام پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن نہیں وجہ سے یاد ہے ہم کو کر رہے ہیں، تو پھر بھی اس کا ادب یہی ہے کہ وضو کے ساتھ اس کی کلام پاک کی تلاوت۔ بہتر یہ ہے کہ تو نماز میں پڑھیں، سب سے بہتر ادب قرآن کا یہ ہے کہ نماز میں کھڑے ہو کر پڑھیں، اور اگر نماز میں نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر بیٹھ کر پڑھیں 2 زانوں پر، یا جیسا مناسب ہو سکے۔ بعض اوقات آدمی کوئی عذر سے وہ ہوتا ہے 4 زانوں ہو کر ہی بیٹھ کر پڑھتا ہے، جس کو مانڈی وال کے ویسے ہی پڑھ سکتا ہے۔ اور قبلہ رخ ہو کر قرآن پڑھنا یہ زیادہ اللہ کو پسند ہے، یہ اس کا ادب ہے۔ قرآن کا ادب یہی ہے کہ قبلہ رخ ہو کر پڑھنا چاہیے، قبلے کی طرف رخ کر کے کلام پاک پڑھنا چاہیے، یہ ہے۔ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تجوید کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ اتنی عمر ہوگی اب کیا تجوید سیکھنا، جو ایسا ہے ویسا نہیں، تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ایسے ہی کلام پاک کو ترتیل کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دم ایک ایک لفظ کو واضح اور صاف صاف پڑھتے ہیں، واضح اور صاف صاف پڑھتے ہیں، ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے، واضح ایک دم صاف صاف پڑھنا چاہیے۔ مولانا شریف رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ بہت سارے حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ تجوید سیکھ سکتے ہیں لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے نا تجوید سے نہیں پڑھتے۔ جندم آ گئے آپ کیا تجوید سیکھنا، نہیں، وہ گنہگار ہے، یہ کہتے ہیں غلط کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے۔ تجوید کو اس کے قرآن کی رعایت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ضروری ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں اور اب ان کی زبان یا ان کے مخارج ان کا ساتھ نہیں دیتے، اور وہ سیکھتے بھی ہیں لیکن سیکھا نہیں جاتا، اب نہیں ہوتا، اب وہ اس حالت تک پہنچ گئے کہ اب وہ اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ان کے لیے کہ جس طرح بھی ہو لیکن پڑھے، ان کے لیے یہ ہے کہ جس طرح بھی ہو لیکن کلام پاک کو ضرور پڑھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس ٹھیک ہے، دعا کر لیتے مختصر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام،
یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تو ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ تو ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ رمضان کی برکات سے محروم نہ فرما. اے اللہ رمضان اے اللہ قبولیت کی گھڑی ہے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمانا. اے اللہ ہم پر رحم فرمانا. اے اللہ ہم پر فضل فرمانا. اے اللہ ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمانا. اے اللہ اپنے کرم کا فضل کا معاملہ فرمانا. اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں. اے اللہ سال بھر گناہ کیے. اے اللہ یہ رمضان کی مبارک گھڑیاں ہیں. اے اللہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہے. اے اللہ یہ طاق راتوں کے دن ہیں. اے اللہ تیری رحمت اے اللہ بے پایا متوجہ ہے. اے اللہ ہم گنہگاروں کی دعا کو قبول فرما دینا. اے اللہ ہمارا کوئی نہیں ہے تیرے سوا. اے اللہ تو ہی احکم الحاکمین ہے. تو نے ہی پوری دنیا کو بنایا ہے. تو ہی پوری دنیا کا مالک ہے. تو ہی آسمان و زمینوں کا، ستاروں کا، چاند کا، سورج کا، مریخ کا، ہر ستارے کا تو مالک ہے. اے اللہ تیری حکومت بہت وسیع ہے. اے اللہ تیری رحمت اس سے زیادہ وسیع ہے. اے اللہ بہت بڑی رحمت ہے. اے اللہ ہمارے گناہ بھی بہت زیادہ ہے. اے اللہ اپنی رحمت کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تیری رحمت میں، تیرے خزانے میں، تیری کائنات میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تو ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما. اے اللہ تو ہمارے رزق میں برکت عطا فرما. اے اللہ تو ہم کو حلال روزی عطا فرما. اے اللہ حرام روزی سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تو ہمارے روزوں کو قبول فرما. اے اللہ ریاکاری سے، شہرت سے، تکبر سے، دکھلاوے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ حسد سے، کینے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ غیبت سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ کلام پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جیسے صحابہ کرام ہر رات ہر روز اے اللہ تیرا کلام پاک پڑھتے تھے، دنیا کے مشاغل و مشغول ہونے کے باوجود بھی اللہ وقت نکال کر تیرا کلام پاک پڑھتے تھے. اللہ ایسے ہی چسکا، ایسے ہی ذوق و شوق ہم کو بھی عطا فرما. اللہ ہم بھی تیرا کلام پاک پڑھنے والے بن جائیں. اللہ ہم بھی تیرے کلام پاک کی تلاوت کرنے والے بن جائیں. اللہ ہم بھی تیرے مقبول بندے بن جائیں. اللہ تو ایسے فیصلے فرما لیں. اے اللہ تو اے اللہ ہماری ہر طرح کی پریشانی کو دور فرما. اللہ مجھے بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو مقروض ہیں. اے اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیر سے سبیل شکلیں صورتیں پیدا فرما. بہت سارے حضرات اللہ پریشان حال ہیں. اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ آسانیاں پیدا فرما. اللہ بہت سارے افراد اللہ اپنے دلوں کے اندر کوئی نہ کوئی حاجت لے کر بیٹھے. اے اللہ تو ان کی حاجتوں کو اور ان کے دلوں کو بھید کو جاننے والا ہے. ان کی حاجات کو، جائز مرادوں کو، تمناؤں کو پورا فرما. بہت سارے حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. اللہ ان سب کی جائز تمناؤں کو اور جائز مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ ہم نے جو کچھ مانگا اپنے گمان کے مطابق مانگا. اے اللہ تو اپنے شان کے مطابق عطا فرمانا. اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی خیر کی دعا مانگی ان تمام خیر کے اندر اللہ ہمارا حصہ عطا فرمانا. جتنی بھی شرور و فتن کی چیزیں کرنا چاہیے ان تمام شرور و فتن سے اللہ ہماری بھی حفاظت فرمانا. اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمانا. اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کو اللہ فتح نصیب فرمانا. اے اللہ ان کو سرفرو فرمانا. اے اللہ دنیا کے سامنے ان کو ذلیل نہ فرمانا. اے اللہ تو ان کو شکست نہ دینا. اے اللہ تو ان کو جما کے رکھنا. اے اللہ تو ان کی مدد فرمانا. اے اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے دعاؤں کے. اے اللہ ہم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اے اللہ تو ہماری دعا کو قبول فرمانا. اے اللہ تو ان کی مدد فرمانا. اے اللہ وہاں کے بچوں کی مدد فرمانا. اللہ بچوں کے پاس افطار کے لیے کچھ نہیں ہے.
اللہ ملبوں کے ڈھیر ہے، اللہ گھروں کے اللہ ڈھیر ہے، اللہ بموں کی بارش ہے، لیکن اللہ اور رمضان کے مہینے میں اللہ روزہ نہیں چھوڑتے۔ اللہ ان کی ماں نے بہت اچھی تربیت کی ہے، اللہ ان کو کچھ بھی نہیں ہے ان بچوں کے سامنے۔ اے اللہ ان کے سروں سے ان کے باپ داداؤں کا چچاؤں کا اللہ سارے ان کے سامنے اٹھ جاتا ہے، اللہ وہ یتیم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ پھر بھی اللہ مضبوطی کے ساتھ اللہ باطل کا مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ جمے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تو ان کی مدد فرما، اے اللہ تو ان کو فتح یاب فرما، اے اللہ تو ان کی نصرت فرما، اے اللہ ان کو فتح یاب فرما، اے اللہ تو ان کو مالا مال فرما، اے اللہ بڑے قابل رشک لوگ ہیں، اے اللہ ویسے ہی اے اللہ جذبہ ایمانی ہم کو بھی عطا فرما۔ اللہ ہمارے ملک میں بھی جو حالات چل رہے ہیں اے اللہ ان حالات کے اوپر بھی اللہ تو ہم کو کامیابی عطا فرمانا، اے اللہ پرسن اللہ فوج نے اللہ وقف کی املاک کے اوپر اے اللہ بڑی اے اللہ ایک مہم شروع کی، ایک تحریک شروع کی ہے، اے اللہ پرسن اللہ بورڈ کے اکابرین کو اللہ کامیابی عطا فرمانا، اے اللہ وہ اپنے گھروں سے اپنی مسجدوں سے بے چین ہو کر اے اللہ سڑکوں پر نکل آئے، اے اللہ ان اکابرین کا ہندوستان کے مسلمانوں پر بڑا احسان ہے، اے اللہ تو ان کی مدد فرمانا، اے اللہ ہمارے اکابرین کو ذلیل نہ فرمانا، اے اللہ ہمارے اکابرین کو شکست نہ دینا، اے اللہ ہمارے اکابرین کا سایہ ہمارے سروں پر دائر قائم و دائم فرمانا، اے اللہ ان کو سرخرو فرمانا، اے اللہ ان کو عزت عطا فرمانا، ذلت و رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمانا، اے اللہ باطل کے منصوبوں کو اللہ تو ختم فرمانا، اے اللہ باطل کو اللہ ناکام اور شکست دے دے، اے اللہ تو ہی سننے والا ہے، اے اللہ تو ہی کرنے والا ہے، اے اللہ تیری ہی ذات ہے، باطل کا کوئی بھی طاقت اے اللہ تیرے فیصلے کو بدل نہیں سکتی، اے اللہ تو جو فیصلہ کر دے وہی ہوگا، اے اللہ تو جو منظور کر دے وہی ہوتا ہے اور وہی ہوگا، اے اللہ تو ہماری دعا کو قبول فرمانا، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو ہماری دعا کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔